محترم بہنوں اور بھائیوں آداب، مائی چینل بنگلورو آپ کا استقبال کرتا ہے۔ ناظرین، ہماری پچھلی دیگر ویڈیو سے آپ یقیناً باخبر ہوں گے کہ ہمارے شہر گلستان بنگلور میں ان دنوں قوم و ملت پر منڈلا رہی آفت کے پیش نظر ایک زبردست تحریک کا آغاز ہو چکا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے زیر اہتمام مسلمانوں میں اویئرنیس لانے کی مہم جاری ہے، خصوصاً تحفظ شریعہ اور تحفظ اوقاف کی خاطر نامور علماء و اکابرین اپنے بصیرت افروز خطبات و بیانات سے ہم سب کے احساسات و جذبات کو جلا بخش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بروز بدھ 20 نومبر 2024 بمقام عیدگاہ قدوس صاحب میں ایک شاندار اجلاس عام برائے خواتین منعقد کیا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں برقع پوش مسلم بہنوں نے شرکت کی اور یہ ثابت کیا کہ وہ تمام قوم کے رہنماؤں اور بزرگان دین کے ساتھ ہیں۔ مائی چینل بنگلورو اس جلسے کی رپورٹ آپ کے لیے قسطوار پیش کر رہا ہے، جس کی پہلی کڑی آج کی یہ ویڈیو ہے۔ براہ کرم اس کو ضرور دیکھیں اور استفادہ حاصل کریں۔ شکریہ۔ پروگرام کا دوسرا حصہ دیکھنے کے لیے مائی چینل بنگلورو ضرور فالو کریں۔ اب میں خطبہ استقبالیہ کے لیے سلمہ فیاض شریف صاحبہ کو دعوت دیتا ہوں، کنوینر خواتین کمیٹی برائے اجلاس عام بنگلور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جناب صدر و سیکریٹری صاحب، معزز سامعین اور میری ماں بہنوں، گلستان شہر میں آئے ہوئے تمام مہمانوں کی خدمت میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے سلام کے گلدستے پیش کرتی ہوں۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم کہتی ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے ہم سب کو یہاں پر جمع کیا، اور درود السلام کا نذرانہ پیش کرتی ہوں اس آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جنہوں نے سوسائٹی میں عورتوں کو عزت دی، بلند مقام عطا کیا اور پردہ اور حجاب کے ذریعے مسلمان عورتوں کو دوسروں سے ممتاز کیا۔ اس موقع پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر سیکریٹری اور تمام اراکین کی خدمت میں سلام شکریہ پیش کرتی ہوں کہ مجھے بطور کنوینر منتخب کرنے پر میں مجلس استقبالیہ کمیٹی کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور دعا کروں کہ اللہ آج کے پروگرام کو کامیاب فرمائے اور 24 نومبر 2024 اسی قدوس صاحب عیدگاہ میں مرد حضرات کے اجلاس عام کو قبولیت تامہ عطا فرمائے۔ میری بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے علماء اور اکابرین امت نے 1972 میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کو قائم کیا، جس کا مقصد شریعت کا تحفظ، ہمارے آبا و اجداد کا وقف کردہ جائے کی حفاظت اور معاشرے کی اصلاح ہے۔ جب کبھی بھی حکومتوں نے پارلیمنٹ میں ہمارے پرسنل لاء میں مداخلت کرنے کی کوشش کی یا شریعت کے خلاف کوئی بل پاس کرنے لگے تو ہر وقت علماء نے عوام کو بیدار کیا اور حکومتوں پر دباؤ بنایا کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کسی بھی قسم کی شرانگیزی اور فتنہ پروری نہ کرے، خواہ وہ شابانو کیس ہو یا متبنہ اڈاپشن کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو یا طلاق و خلاق کے مسائل، ہر موقع پر اکابرین امت ہماری رہنمائی اور رہبری کی اور ہم نے کامیابی حاصل کی۔ اس کامیابی کے پیچھے ہمارا اتحاد ہے، کیونکہ مسلم پرسنل لاء بورڈ میں ہر مکتب فکر کے لوگ شامل ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، تبلیغی جماعت، اسلامی جماعت اور شیعہ سنی وغیرہ سبھی تنظیموں کی اس میں نمائندگی ہے۔ سبھی مسلک سے بالاحقار ہو کر مسلم پرسنل لاء بورڈ کا یہ اتحاد حکومت کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کر دیتا ہے اور حکومتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ سالوں میں متبنہ اور شہبانوں کے اس کی زندہ مثالیں ہیں۔ آج گلستان شہر بنگلور میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تحت ہمارا یہاں جمع ہونا تحفظ اوقاف کے لیے ہے۔
अभी हाल में हुकूमत ने पार्लियामेंट में एक ऐसा बिल लेकर आई जो बराह रास्त मुसलमानों के वक्फ करदा जायदाद पर हमला है। इससे हमारी ईदगाहें, कब्रिस्तान, मसाजिद, खानकाहें और मदारिस गैर महफूज हो जाएंगे। वक्फ की ये जायदादें और ज़मीनें जिसे हमारे पुरखों ने मुसलमानों के लिए वक्फ किए, हम मुसलमान इसके मालिक हैं। इसकी हिफाजत हमारी दीनी और मिली फरीज़ा है। इसी मकसद के तहत ख़वातीन का ये इजलास आम है। ये बोर्ड हुकूमत से पुरज़ोर मुतालिबा करता है कि हमारे पर्सनल लॉ में मुदाखलत ना करे और औक़ाफ़ की जायदादों को हमसे छीनने की कोशिश ना करे। हम पूरी शिद्दत से इस बिल की मुखालिफत करते हैं और हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि ये काला बिल वापस लें। अल्लाह ने हमें जो शरीयत अता की है वो क़यामत तक के लिए है। इसमें किसी किस्म की तब्दीली नामुमकिन है। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, यानी अल्लाह के क़वानीन में कोई तब्दीली मुमकिन नहीं। इस्लाम की तारीख़ इस बात पर गवाह है कि हर दौर, हर ज़माने में ऐसे ऐसे तूफ़ान आए। लगता था कि इस्लाम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, लेकिन शरीयत मुहम्मदी का कमाल है उसको क़यामत तक रखना। उस शरीयत के मानने वाले हम मुसलमान उसको जिंदा रखने के लिए और उसकी हिफाजत के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आज ख़वातीन का इतना बड़ा इज्तिमा इसी बात का हमास है। इस अजीम इज्तिमा का फ़ायदा उठाते हुए चंद बातें आपकी खिदमत में रखना चाहती हूँ। हम हर सूरत में शरीयत पर अमल पैरा हों, पर्दा हिजाब को अपनी पहचान बनाएं, अपने बच्चों को इस्लाम का पाबंद बनाएं, नमाज़ों का अहतमाम करें, अपनी बच्चियों को ऐसे स्कूल और कॉलेज से बचाएं जहाँ मखलूक तालीम हो और मुश्रिकाना आयत की तालीम दी जाती हो। बच्चियों को पर्दे का पाबंद बनाएं, बच्चों को नशा और चीज़ों से बचाएं, शादी भी हमें फिजूल खर्ची से बचें, जहेज जोड़े के रसूम से बचें, विरासत में लड़कियों के शरई हुकूक का ख्याल रखें, आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत रखें। ये चीज़ कि अगर हम सही मायने में इस पर अमल पैदा हो जाए तो अल्लाह की कसम दुनिया की कोई ताकत हम पर गालिब नहीं आ सकती और अपने नापाक एजेंडे पर हम नाफिज नहीं कर सकती। आखिर में आलमी मुस्लिम रसूलुल्लाह की आज के प्रोग्राम को मेरे के तौर पर मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, खुसूसन उन तमाम भाइयों और बहनों का जिन्होंने आज के जलसे को कामयाब करने में हर किस्म का साथ दिया और आइमा और खुतबा की खिदमत में सलाम पेश करती हूँ जो हमारे लिए मशाले राह हैं, जिनकी काविशों का ये नतीजा है। इन्हीं चंद कलिमात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल से मस्तूरात यहाँ पर इतनी कसीर तादाद में जमा हुए हैं, वाकई अल्लाह का एहसान है। वाकई आप बहुत खुशकिस्मत हैं, इसलिए कि तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है। और कई लोग हैं जो अपने अपने घरों में बैठे हैं, आपने फ़िक्र की, अल्लाह की तौफीक से यहाँ पर जमा हो गए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन था, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का मिशन तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, वो मिशन को अल्लाह ने आपको तौफीक दी और यहाँ पर जमा फरमाया। कितना शुक्र अदा करना, इस पर हमको अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तीसरी बात ये कि अल्लाह ने मस्तूरात को अपना मकाम को समझना चाहिए। अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम दिया मस्तूरात को, औरतों को। हमारी पुरानी इस्लामिक हिस्ट्री उठाकर देख ले तो औरतों का इतना बड़ा मकाम है, औरतों के ज़रिए से इनकलाब आया है। और आज के ज़माने में भी अगर हमारे अकाबरीन औलिया अल्लाह जो गुजरे हैं हमारे दौर में, उनके भी अगर हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो उनके वालिदा, उनके माएँ, उनकी वजह से औलिया अल्लाह पैदा हुए दुनिया के अंदर। तो मस्तूरात का, माओं का, बहनों का बहुत बड़ा किरदार रहा। आज भी वही होगा। कब? जब हम कुर्बानी पर उतर आएंगे, अपनी शरीयत की हिफाजत करेंगे, अपनी ज़ात में शरीयत को लाएंगे, अपनी ज़ात से तहफ़्फ़ुज़ शरीयत करेंगे, एक तक़वे की ज़िंदगी गुजारेंगे और कुर्बानी का मिजाज बनाएंगे। बच्चों की तरबियत का, हमारे शौहरों की तरबियत का अगर ये मिजाज बनाते चले जाएंगे तो इंशाअल्लाह आज भी औरतों से बड़ा इनकलाब आएगा। आज हम जमा हुए हैं दो मकसद से। एक तो हमारे अकाबरीन को कहना है कि हम औरतें भी अगर दीन में कोई मुदाखलत करेंगे तो हम औरतें भी आपके साथ शरीक हैं। जब भी आप आवाज़ लगाएंगे तो हम भी मैदान में उतरकर आपके साथ कंधे को कंधा लगाकर काम करेंगे। दूसरी बात ये कि हुकूमत पर भी दबाव डालेंगे कि शरीयत में मुदाखलत हम नहीं मानते, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, हमारा एक पर्सनल राइट है, हमारा एक पर्सनल लॉ है। तो इसलिए
آپ اگر مداخلت کریں گے تو ہم میدان میں اتر کر آپ کو بھی ڈیموکریٹک طریقے سے کہیں گے کہ ہم مداخلت نہیں چاہتے. میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور مستورات جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ادارے کی، ایک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ادارے کی ہمارے شہر کے علماء کے آواز پر آپ نے کثیر تعداد میں جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ انتہائی مختصر وقت میں آپ نے اپنے قیمتی تاثرات پیش فرمائے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو 1970 پر 2 سے میدان عمل میں ہے، ایک ایجنڈے کے تحت ہے، اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ ہمارے مذہب پر، دین پر، شریعت پر کوئی خطرہ محسوس ہو، کہیں سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ بھی ہو، خطرے کی بو بھی محسوس کی جائے، تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکابرین میدان عمل میں آتے ہیں اور اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کو، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ خواتین ہوں، اس خطرے سے آگاہ کرتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کی حفاظت کے لیے ہدایات فراہم کرتے ہیں، اور اس خطرے کو دفاع کرنے کی ضرورت پیش آئے تو دفاع کے طریقہ کار کو بھی ہمارے سامنے رکھتے ہیں. آج مسلم پرسنل لا بورڈ اگر یہاں بنگلور شہر میں اپنا 29واں اجلاس منعقد کر رہا ہے اور پورے ملک میں مسلمانوں کو بیدار کرنے کی مہم چھیڑ رکھی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پھر ایک مرتبہ اسلام پر، مسلمانوں کے دین و مذہب پر خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو سازش رچنا چاہتے ہیں اور رچ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دین و مذہب کے اندر تبدیلی لائی جائے، اس کو ترمیم کیا جائے، بدلا جائے. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا مذہب زمینی مذہب نہیں ہے، زمین پر بسنے والے کسی انسان کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے، یہ آسمان سے نازل ہوا مذہب ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے آج سے 1450 سال پہلے مکہ مکرمہ میں، غار حرا میں، مکہ مکرمہ کی ایک عظیم ہستی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بعد سب سے اونچا مقام دیا، جس کے تذکرے کو بلند کر دیا، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا. وہ ذات اقدس ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یہ آسمان سے آیا ہوا مذہب ہے. زمین پر بسنے والوں کی طاقت نہیں کہ آسمان سے نازل ہونے والے اس مذہب کے ایک زیر و زبر کو، ایک حرکت کو، ایک نقطے کو بھی بدل دے. یہ زمین پر بسنے والے انسانوں کی طاقت نہیں ہے کہ اس کو بدل سکے. ہاں، آواز وہ لگاتے ہیں، جب لگاتے ہیں تو ہمیں یہ نکل کے بتانا ہوتا ہے کہ اس مذہب کے ماننے والے زندہ ہیں. تم نے یہ سمجھ لیا کہ مذہب کے ماننے والے اپنے امن اور سکون چین سے اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں. افتراق، انتشار یہ مذہب اسلام کی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے. مذہب اسلام کی تعلیمات میں امن، چین، سکون، محبت، رواداری اور پڑوسیوں کے حقوق، ساتھ رہنے والوں کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم دیتا ہے. وہ اس کی وجہ سے یہ نہ سمجھ لیں کہ ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، خون ہمارا ٹھنڈا ہو چکا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہے.
جب بھی کوئی مذہب پر آنچ آنے کی بو اور باس محسوس ہوتی ہے اور اکابرین ہمیں ہدایت دیتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، تو ہم میدان عمل میں نکل آنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور آج اسی کا مظاہرہ آپ خواتین نے کیا ہے، مائیں اور بہنوں نے کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ ہمارے مذہب کا معاملہ ہو اور ایسے موقع پر ہمارے بڑے آواز دیں گے تو ہم اپنی تہذیب کو لے کر، اپنے کلچر کو لے کر، اپنے اسلامی تعلیمات کو اپنا کر پردے میں، برقعے میں ہمارے نبی جیسے ہمیں تعلیم دی، اس تعلیم کو لے کر ہم میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہزاروں پر مشتمل یہ خواتین کا مجمع اس کی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے جذبات کی قدر فرمائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے نسلوں میں ایمان سلامت رکھے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی نسلوں کو بھی دین کا داعی بنائے اور دین کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے کے لیے قبول فرمائے۔